اب آپ غور کریں کہ 1050 سال کی عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اس میں 950 سال تبلیغ کی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کو بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرائیں کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، فرما برداری کرو۔ لیکن ان لوگوں نے کسی ایک نے نہیں مانا۔ 950 سال تبلیغ کے بعد وہی چند لوگ، تقریباً 83 لوگ ایمان لائے، اور اس کے بعد پھر وہ تمسخر کیا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام جب اپنی قوم سے پریشان ہو گئے اور یہ ہو گیا کہ اب یہ کمبخت ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ کے نبی حضرت نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اللہ ان کو اب تو اپنی گرفت میں پکڑ لے، اپنی گرفت میں پکڑ لے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اللہ ان کے لیے اب تو تباہی بڑھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشتی کا حکم دیا کہ اے میرے نبی نوح آپ ایک کشتی کو تیار کریں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس کشتی میں 1,24,000 4 تختے لگے ہوئے تھے، فرشتوں نے آ کے ہیلپ کی۔ جب وہ کشتی تیار ہوئی نا تو لوگوں نے مذاق بنانا شروع کیا ہے، نوح پانی پینے کے لیے نہیں ہے، کشتی کیا ریت میں چلاؤ گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام گئے ہوئے تھے ایک بوڑھی عورت کے پاس، اور وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کیا تم ہی اللہ کے نبی ہو؟ تم ہی نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، کیا تمہارا ہی نام نوح ہے؟ کہا ہاں میں ہی اللہ کا نبی نوح ہوں۔ کہا شکل سے بھولے بھالے لگتے ہو تو جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں کہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے گا؟ کیوں لوگوں سے کہتے ہو کہ یہ کشتی میں ایمان والے داخل ہو جائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھی، اے مائی، میں صحیح کہتا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اے عورت، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ تیرے اس تندور سے، جو تیرا آگ والا تندور ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس تندور سے پانی کو نکال سکتا ہے۔ اسی وقت تندور سے پانی نکلا اور ساری دنیا کو اس پانی نے تہس نہس کر دیا۔ اور جب وہ کشتی بنائی تھی نا حضرت نوح علیہ السلام نے، تو جو لوگ موسیٰ بجائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتے، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، ان لوگوں نے جا کر اس میں لیٹرنگ کرنا شروع کر دی۔ ٹوائلٹ جب ان کو لگتا تھا تو جاتے تھے اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جاتے تھے اور وہیں پخانہ کر کے آنے لگے۔ تو یہاں تک کہ انہوں نے پوری کشتی کو لیٹرنگ سے بھر دیا، وہ پوری کشتی اوپر تک فل ہو گئی، پھر بھی وہ اپنے کم بخت پنے سے باز نہیں آئے۔ ایک بوڑھا آدمی پہنچا کہ جائیں گے تو وہیں کرنے جائیں گے۔ یہ مذاق بناتے تھے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کا، تمسخر کیا کرتے تھے، ہنسی کیا کرتے تھے۔ جب ہی اللہ نے خطرناک پکڑ کی ان لوگوں کی، تو ایک بوڑھا آدمی گیا کہ یہ پوری فل ہو گئی ہے لیٹرنگ سے، لیکن پھر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آیا اور وہیں پہ لیٹرنگ کرنے کے لیے پہنچا۔ اور اللہ کی مرضی کہ اللہ نے ان سب کو کھاج کے مرض میں مبتلا کر دیا، کھجلی میں، سارے لوگ کھجلی سے پریشان رہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو ہماری بنائی ہوئی کشتی میں بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرتے، ایمان لاتے، یہ تو اس میں جا کے لیٹرنگ کر کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نوح، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میں انہی سے کشتی نہ صاف کرا دوں تو میری خدائی پھر کاہے کی؟ تو ایک شخص گیا اور بوڑھا آدمی جب لیٹرنگ کرنے کے لیے پہنچا ہے نا تو وہ جا کر گڑاب سے اسی کے اندر ڈوب گیا۔ اب وہ جب نکلا ہے نا باہر تو نہایا، نہانے کے بعد اس کی کھجلی ختم۔ اب وہ آیا چیختا ہوا کہنے لگا او لوگوں، کہاں کھجلی کی دوائیں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ تمہیں کھجلی کی دوا کہیں نہیں ملے گی، دوائیں کرا کرا کے سب تھک گئے۔ اس بوڑھے نے کہا لوگوں آؤ اور اس کشتی کے اندر چھلانگے لگاؤ، جہاں یہ تم لیٹرنگ کر کر کے آئے ہو نا اس میں جا کے چھلانگے لگاؤ، یہی دوا ہے تمہارے مرض کی۔ آپ بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، سارے لوگ آتے تھے اور اسی میں اس کو نہانا شروع کر دیا، اسی لیٹرنگ کے اندر۔ اب وہ یہاں تک کہ انہوں نے چاٹ چاٹ کے اس کو ایسا کیا کہ پانی سے گھول گھول کے بھر کے لاتے تھے بوتلوں کے اندر اور کہتے تھے اے مائی یہ پانی پیو، یہ نوح کی کشتی کا پانی ہے اور لیٹرنگ کا دھلا ہوا پانی ہے، پیو گی تمہاری کھجلی چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انہی کم بختوں سے ہم تمہاری کشتی صاف کروائیں گے۔
تو بہرحال پھر اللہ نے پھر گرفت کی ہے خطرناک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی ہے۔ پھر جب پانی آیا ہے نا، تندور سے جو پانی نکلا ہے، جودی پہاڑ پوری دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ کشتی جب بہی ہے نا، اونچے پہنچ گئی بالکل چوٹی کے اوپر۔ اب آپ یہ سمجھے کہ پانی کتنا وہ خطرناک ہوگا کہ وہ کشتی 6 مہینے میں جودی پہاڑ پہ ٹھہری، 6 مہینے تک تو اوپر ہی اوپر پانی میں رہی، 6 مہینے کے بعد وہ جودی پہاڑ پہ کشتی ٹھہری۔ تو جب جس قوم نے پھر اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، تمسخر کیا، تو اللہ نے پھر اپنے عذاب کو بھیجا اور ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ دیکھو کسی کو یہ دیکھو نا کہ یار یہ تو ظالم ہے اور بڑا اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، دین کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن یہ بڑے عیش میں ہے۔ یاد رکھو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے اور پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، جب کہیں گے اوہ یہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔